امریکی شہری وجیہ فروخ سواتی اسلام آباد میں قتل ہوتا ہے۔ لکی مروت سے اس کی لاش ملتی ہے۔ ایف بی آئی اس قتل کی تفتیش کرتی ہے۔ اتنا سفاکانہ قتل ہے لیکن اس سے بڑی سفاکی پولیس کی ہے۔ رضوان حبیب نے اس کو قتل کرنے کے لیے 10 سے 12 سال کی منصوبہ بندی کی، دونوں اس کی قتل کی وجہ بنی۔ پھر یہ اتنا ہوشیار ہے کہ خود بھی تلاش میں شامل رہتا ہے کہ میری بیوی گم گئی۔ وجیہ سواتی کی لاش ملنے کے بعد یہ ثابت ہوا کہ ایک اور بھی قتل ہو چکا۔ وہ کس کا؟ وہ اس کے شوہر۔ وہ پتہ چلا کہ وہ کس نے کیا؟ اجرتی قاتلوں سے کرایا۔ 2020 میں بھی کوئی نشاور دوا دے کر قتل کرنے کا پلان بنایا۔ جب اس بچے نے یہ کہا کیا میری ماں دم آخر تشدد کیا گیا یا پرسکون موت تھی اس کی، یہ ایک ایسا جذباتی لمحہ تھا جس وقت ان امریکی سفارتکاروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وجیہ کی لاش پاکستان سے یہاں لا کے اس کا پوسٹ مارٹم دوبارہ کرائیں گے۔ ایف بی آئی کے افسران بھی تھے۔ 10 اپریل 2025 یہ تک کہا اسے پھندے پر لٹکایا رکھا جائے تا وقتے کے جان نہ نکل جائے۔ وجیہ سواتی کا قتل کیس۔ کیسے قاتل نے پہلے وجیہ کے شوہر اور 7 سال کے انتظار کے بعد وجیہ کا بھی قتل کر دیا۔ وجیہ سواتی کو اسلام آباد میں قتل کرنے کے بعد دوسرے صوبے کے پی کے لے جا کر لکی مروت کے اس گھر میں فرش میں کیوں دفنایا؟ وجیہ سواتی کے قتل سے لے کر رضوان حبیب کو سزائے موت سنائے جانے تک کے واقعات جانیے آج کے پوڈ کاسٹ میں نعیم مصطفیٰ صاحب سے۔ میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ نعیم صاحب، امریکی شہری وجیہ فروخ سواتی اسلام آباد میں قتل ہوتا ہے۔ لکی مروت سے اس کی لاش ملتی ہے۔ ایف بی آئی اس قتل کی تفتیش کرتی ہے۔ قتل کی وجہ کیا ملتی ہے اس کی؟ اور سب اس سے پیشتر کہ ہم قتل پہ گفتگو کریں، ہمیں آپ نے کہا ہے لفظ اسلام آباد۔ جی، میں بھی اس کیس کی جو تحقیق ریسرچ کر رہا تھا تو اس وقت میں بھی یہی سمجھا کہ یہ اسلام آباد میں واقع ہوا ہے۔ یہ جو جڑواں شہر ہے نا، راولپنڈی اسلام آباد، جڑواں شہر کہتے ہیں ان کو، بالکل متصل ہے۔ یہ اسلام آباد، راولپنڈی اور پھر لکی مروت، یعنی 2 صوبے، ایک پنجاب، ایک خیبر پختونخوا، تیسرا وفاقی دارالحکومت۔ اگر اسے بھی انڈیپینڈنٹ صوبہ گردان لیا جائے تو 3 صوبوں کے درمیان یہ دل خراش اور افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے۔ اور اتنا سفاکانہ قتل ہے لیکن اس سے بڑی سفاکی پولیس کی ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد نے پہلے تو اس مدعی فریق، بلکہ فریقین تھے، 4-5 لوگ تھے، ایک خاتون وکیل بھی تھی، ان فریقین کو راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان فٹ بال بنائے رکھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ پنڈی والے بھیجتے تھے اسلام آباد والوں کے پاس کہ وہاں جائیں اور یہ ان کی حدود ہے۔ پنجاب میں، خیبر میں، بلوچستان میں، سندھ میں یہ حدود کا تعین جو ہے نا، یہ اتنی بڑی بدبختی ہے ایسی کہ وہ انسانیت پہ ترجیح دیتے ہیں حدود کو۔ بعض اوقات تو ایسے واقعات میرے علم میں آئے کہ لاش اس طرف پڑی ہے، اسے 2 فٹ گھسیٹ کے آگے کر دیا گیا کہ وہ ہماری حدود کی بجائے دوسری حدود میں چلی جائے۔ اکثر میں نے سنا ہے کہ یہ جو فٹ پاتھ ہوتے ہیں نا، اس کا بھی حدود کے اندر ہوتا ہے کہ یہ فٹ پاتھ سے اس طرف جو ہے یہ میری حدود ہے، فٹ پاتھ کی دوسری طرف جو ہے دوسرے تھانے کی ہے۔ یہ تو بدقسمتی ہے تقسیم کی۔ چلیں یہ تسلیم بھی کر لیا جائے تو آپ مجھے بتائیں کیا فرق پڑتا ہے کہ اسلام آباد والے یہ تسلیم کر لیتے کہ وجیہ سواتی ہمارے علاقے میں قتل ہوئی۔ جو بورڈ لگا ہے جہاں وہ قتل ہوئی وہ لگا ہے DHA اسلام آباد، جو فروخت کیے کلائنٹس کو پلاٹس وہ DHA اسلام آباد کہہ کے کیے۔ اب DHA اسلام آباد میں مجرم کے اقرار جرم کے مطابق DHA میں قتل ہوا اور وہ حدود ناپتے رہے۔ 2 سے 2.25 ماہ چکر لگائے اسلام آباد اور پنڈی کی حدود کے چکر میں، یہ چکرا کے رکھ دیا ان کو، فریقین کو۔ اس وقت تو گمشدگی کا معاملہ تھا، قتل تو تھا ہی نہیں۔ اگر راولپنڈی پولیس یہ تسلیم کر لیتی کہ یہ اغوا، گمشدگی جو بھی ہے، وجیہ فروخ سواتی یہ ہماری حدود میں ہوئی ہے، تو کیا قیامت آ جاتی؟ کیا ہوتا؟ کرائم ریٹ بڑھ جاتا ان کے۔ اگر ان کا بڑھ جاتا، فرض کریں تو ان کا ریٹ بھی بڑھ جاتا نا۔ کرائم ریٹ بڑھتا تو ریٹ بھی بڑھتا۔ قتل سب سے بڑی دفعہ ہے تعزیرات پاکستان کی 302، اغوا 365 بڑی دفعہ ہے،
اگر اس میں اغوا برائے تاوان 365 لگ جائے تو ہر ایک دفعہ کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ رشوت میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے. یہ نیچرل سی نارمل سی بات ہے. دونوں تھانوں نے پہلے حدود کے تعین کے چکر میں فریقین کو، جن میں 2 وکلا بھی شامل تھے، خاتون وکیل، مقتولہ کی دوست، ان کو چکر لگوائے. دوسرا، راول پنڈی کے تھانہ مورگاہ نے 6 روز تک فون کیے لکی مروت. خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، سیاست سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، انتظامی طور پہ. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پولیس کا کلچر صحیح معنوں میں اگر پاکستان میں تبدیل ہوا ہے تو 3 کنزیکٹو تسلسل کے ساتھ دور اقتدار آئے ہیں پی ٹی آئی کے. وہاں 3 مرتبہ حکومت ملی، تیسری اب کر رہے ہوں. 3 ادوار میں انہوں نے پولیس کلچر دعویٰ کیا کہ تبدیل ہو گیا. یہ ایسا زبردست تبدیل ہوا کہ 6 روز تک ایس ایچ او مورگاہ یہ فون کرتے، ریکارڈ پہ بات ہے، اور تسلیم کیا لکی مروت پولیس نے. میں نے خیبر پختونخوا کا ایک چپا چھان مارا ہے، ہر جگہ دیکھی میں نے کہاں کیا ہے. جو یہ لکی مروت پولیس والے یہ کہتے ہیں، خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں 6 روز تک اطلاع کی کہ ہمارے پاس ایک ملزم ہے، اس کا ایک نوکر ہے. ان دونوں نے یہ تصدیق کی ہے کہ ایک لاش دفن کی گئی ہے اس علاقے میں. 6 روز تک ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ تھانے سے ہٹ کے اس جگہ کی تلاش کرتے. 7ویں روز یعنی ہفتہ گزر گیا، ملزم کی گرفتاری میں 2 سوا 2 ماہ لگے. اس کے بعد پھر وہ 2 سوا 2 ماہ جب جاتے ہیں ملزم کو اور اس کے ساتھی کو لے کے، تو وہاں جا کے نشاندہی وہ کرتا ہے. تب ان کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ اس جگہ کا معائنہ کریں، کھدائی کر کے لاش نکالیں. 2 تو یہ معاملات کہ پہلے پولیس حدود کا تعین کرتی رہی، پھر لاپرواہی اور غفلت کی نیند سوتی رہی. پولیس کہتی ہے کہ ہمیں تو اطلاع ہی لیٹ ملی. پولیس کو اطلاع 24 گھنٹے کے اندر مل گئی تھی گمشدگی کی. آپ یہ دیکھیں کہ چلے مقدمہ کا اندراج، آپ نے کہا جی کہ وہ ریٹ بڑھاتا ہے، کرائم ریٹ. آپ مجھے بتائیں گمشدگی کی رپٹ جو ہے روزنامچے میں درج کرنی ہے آپ نے، ڈے بک میں، وہ کیا ریٹ بڑھاتی ہے؟ اس میں شدت اور سنگینی جو ہے نا اس قدر ہے. اب پہلا معاملہ میں نے آپ کو بتایا کہ پولیس کی نااہلی، غفلت روایتی مجرمانہ ہے. یہ کوئی ایسی جاہلانہ غفلت نہیں ہے، یہ مجرمانہ غفلت ہے. پولیس نے مجرمانہ غفلت کی. پہلی بات تو یہ حدود کا تعین کرتے رہے، اسلام آباد ادھر بھیجتے ادھر بھیجتے، فٹ بال بن گئے. دوسری اہم بات، اسلام آباد میں یہ اوپر تلے 2-3 واقعات ہوئے ہیں. نور مقدم کیس، سارا انعام کیس، آپ دونوں دیکھ لیں. اس میں ظاہر جعفر اور اس میں ایاز امیر کا بیٹا شاہ نواز امیر. یہ 2 واقعات کے بعد کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ پولیس روایتی طور پہ غافل ہے؟ ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں نا، کہ ہمسائے کو ہمسائے کا پتہ نہیں ہے، ماں باپ کو اولاد کا پتہ نہیں ہے. پولیس کو واقعات کی شدت سنگینی کا احساس نہیں ہے. اچھا، یہ واقعہ بھی اسی سال کا ہے، 2021 کا. یہ کنزیکٹیو واقعات ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور ریسرچ کی، وفاقی دارالحکومت اور راول پنڈی، ان کے کرائم ریٹ میں ویسے ہی اضافہ ہو رہا ہے. وفاقی دارالحکومت کا جو جرائم کا ریشو ہے نا، اس کی نفسیات یہ ہے کہ چھٹی کے دنوں میں جرائم نہیں ہے، اور جب آپ ورکنگ ڈیز میں ہیں تو جرم ہو رہا کس طرح کا ہو رہا ہے کہ نور مقدم جو ہے وہ کتنے گھنٹے تک مردہ پڑی رہی، تشدد کا نشانہ بنتی رہی، اس کے کال کرنے کی اجازت نہیں تھی، باہر نہیں آ سکی، ہمسائے لا علم رہے. سارا انعام، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ ماں کہتی ہے، یعنی ساس مقتولہ کی، کہ مجھے تو پتہ نہیں میرا بچہ کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ والے کمرے میں. ہمسائے کو یہ نہیں پتا کراچی میں ارمغان جو ہے وہ مصطفیٰ عامر کی بے ہوشی کے عالم میں تشدد کرتا رہا، ویڈ بیچتا رہا، گولیاں چلائیں، پولیس پہ حملہ کیا، وہاں پیکٹس آتے رہے منشیات کے کوریئر کے شکل میں. ہمسائے بے خبر، گاڑی اس کو ڈگی میں ڈال کے سیٹ پہ رکھ کے جہاں بھی
باہر لے کے گئے, کیمرے خاموش. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بے حسی کا عالم جو ہے نا, اس نے جرائم کی شرح میں اضافہ کیا ہے. بے حسی ہر سطح پہ ہے, معاشرتی المیہ بھی ہے, انتظامی پریشانی, مایوسی, یاس, یہ سارا کچھ ہے. پھر اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ جو وجیہ سواتی کیس نے ثابت کیا کہ زر کا لالچ جو ہے, دھن کا لالچ جو ہے, وہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے. اچھا, اگر اس کے بیک گراؤنڈ پہ بات کریں, وجیہ سواتی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے ایبٹ آباد میں, پھر چل جاتی ہے امریکہ میں, امریکن نیشنل بھی ہے. قتل تک معاملات یہ پہنچتے کیسے ہیں؟ بٹ صاحب, اس میں ایک بات جو میں نے آپ سے کہی نا, وہ مذہب کی ہے. ایک مذہبی اقلیت. ایک دوسرا اہم بات, وجیہ سواتی کو موت کی وادی میں دھکیلا اس کے دولت حسن نے اور دولت زر نے. زر کی دولت اور حسن کی دولت دونوں اس کی قتل کی وجہ بنی. ایک. دوسرا, میں نے کہا کہ وہ پاکستان میں احمدیوں کو, قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا. یہ اور زیادہ سنگین اور شدت سے بھرپور ہے. وجیہ کا تعلق قادیانی خاندان سے تھا. ایک اور بات جملہ معترضہ کہ یہ ایک قتل نہیں ہوا. وجیہ سواتی کی لاش ملنے کے بعد یہ ثابت ہوا کہ ایک اور بھی قتل ہو چکا. وہ کس کا؟ وہ اس کے شوہر ڈاکٹر مہدی, اس کا قتل بھی اب منکشف ہوا. اب پتہ چلا کہ اس کے ہسبینڈ کو بھی اسی طرح قتل کیا گیا تھا. اور جس شخص نے وجیہ کو اس کے شوہر نے, رضوان نے قتل کیا, اسی نے اس کے پہلے شوہر کو قتل کیا تھا. اور ایک اور بات میری ریسرچ کے مطابق تحقیق یہ ہے کہ رضوان حبیب نے, میں ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں ابھی, رضوان حبیب نے اپنی بیوی منکوحہ یا مطلقہ دونوں صورتوں میں اس کو قتل کرنے کے لیے 10 سے 12 سال کی منصوبہ بندی کی. میں نے ٹائم سپین دیکھا, 10 سے 12 سال لگے وجیہ سواتی کو ٹھکانے لگانے میں. ایک بات. دوسری بات, جب شوہر قتل ہوا تو اس وقت تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ کسی نے کینیڈا کے گروہ پہ ڈالا, کسی نے برطانیہ کے گروہ پہ ڈالا. آپ صرف ایک جملے میں بات سمجھ لیں کہ شوہر کو قتل کرنے کے بعد رضوان حبیب نے پہلے قتل کروایا, قتل کیا, پھر رضوان حبیب نے اس کی دولت ہتھیانے کے لیے اس سے مراسم گانٹھے. مراسم بنانے سے پہلے اس کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنایا تھا اور اس کی دولت ہتھیانے کا منصوبہ بنایا تھا. اور اس کے لیے 4 سے 5 افراد کم از کم جو ہے نا اس میں انوالو رہے. یہ میں ملازموں کی بات نہیں کر رہا جو پکڑے گئے ہیں اب زیر حراست ہے, یہ وہ نہیں ہے, یا جو مفرور ہے وہ نہیں ہے, یا جو بری ہو گئے عدالت سے وہ نہیں. میں ان افراد کا تذکرہ کر رہا ہوں جو مختلف اوقات میں اس ملزم کے یا اب مجرم اس کے اقربا میں شامل رہے. یہ تو ایک ایسا ابتدائیہ ہے جس میں بہت ساری لوگوں کی انوالومنٹ جو ہے وہ پس پردہ چلی گئی عدالت میں زیر سماعت کیس میں. لیکن دوسری اہم بات جو پہلی میں نے ساری بتا دی آپ کو ابتدائیے میں, ایک دوسری اہم بات, پاکستان کی تاریخ کا واحد مقدمہ ہے وجیہ فاروق سواتی, واحد مقدمہ ہے جس میں امریکہ, برطانیہ, پاکستان کی عدلیہ, پاکستان کا میڈیا اور مقتولہ کی ایک قریب عزیزہ خاتون وکیل شبنم نواز. اب یہ آپ 5 ادارے یا شخصیات یہ انوالو ہوئے ہیں تو پولیس کی غفلت دور ہوئی. ابتدائیہ بتانے کا واحد مقصد یہ تھا کہ پولیس کی نااہلی, دانستہ چشم پوشی, غفلت, مفادات کی جنگ. ایبٹ آباد کی رہائشی, 3 بہنیں 1 بھائی. اور ایبٹ آباد کی بھی ایک بات سن لیں, جب یہ زلزلہ آیا تھا جن دنوں میں 8 اکتوبر 2005 کا, میں نے وہاں کو 8-10 دن گزارے, 1 ہفتہ تقریباً. وہاں یہ پتہ لگا کہ ایبٹ آباد کے رہائشی لوگ جو ہے نا وہ آپس میں گھل مل کر رہتے ہیں. ان کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ جو قریبی عزیز و اقارب جو ہے نا ان میں بھی نہیں ہوتا یہ دوستانہ ماحول, اتنا خوفناک حد تک جو ہے نا یہ جڑا ہوا ہے آپس میں. وہاں ان کی ایک سہیلی ہے
جو خاتون وکیل ہیں شبنم نواز، ان کی نریشن جب سامنے آئی اور ان کی محنت جو ہے، جس کو سیلوٹ بھی پیش کیا، لوگوں نے ایوارڈ بھی دیے ہیں ان کو. یہ جو خاتون وکیل ہے، میں نے یہ جو بات بتانے لگا ہوں نا آپ کے، جی وکیل خاتون جو ہیں، یہ کیس کو اسلام آباد، راولپنڈی، لکی مروت، امریکہ اور برطانیہ وہاں تک لے کے جاتی ہیں اور وہاں جا کے بتاتی ہیں کہ یہ خاتون کون تھی. ایبٹ آباد کی رہائشی جو خاتون ہے، اس کی شادی ہوتی ہے ڈاکٹر مہدی، کارڈیالوجسٹ تھے، پاکستانی نژاد، امریکن، امریکی شہریت اس کے پاس بھی تھی، بڑے معروف تھے. 2014 میں ان کا قتل ہو جاتا ہے. ان کے اولاد، ظاہر قتل ایسا خوفناک تھا، وہ پاکستان آتے جاتے تھے، یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ احمدی تھے اور ان کا کینیڈا میں جو احمدیوں کا سب سے بڑا مرکز عبادت گاہ ہے، عبادت گاہ کا مرکز سب سے بڑا جو عبادت گاہ ہے، اس مرکز میں ان کو ایک ماہ میں 2-3 دن وہ فری علاج کرتے تھے. اور پاکستان میں انہوں نے ایک کمپنی بنائی تھی، سرجیکل، جو سرجیکل ہوتے ہیں نا انسٹرومنٹس، وہ جو سائنسی آلات کی کمپنی تھی، جسے یہ لک آفٹر وجیہ اپنے خاوند کے قتل کے بعد کرتی رہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ یہ خاتون وکیل بیان کر رہی ہیں شبنم کہ میرا ان سے تھی، وہ کہتے ہیں مجھ سے عمر میں بڑی تھیں، لیکن میری چھوٹی بہن، میری بڑی بہن، ہم ساری بہنیں جو ہے نا، ان کے ساتھ گہرے مراسم رکھتی تھی. اب وہاں وہ کہتے ہیں کہ ہماری دوستی، تعلق جو ہے نا وہ ہوئی. وہ کہتی ہیں کہ اچانک 2014 میں اطلاع ملی کہ اس کے ہسبینڈ مرڈر ہو گئے. جب مرڈر ہوئے تو اس وقت فوری نہیں پتا کس نے کروایا. پاکستان میں قتل ہوئے. وہ آئے تھے 6 ماہ کے لیے پاکستان، اور قتل ہوتے ہیں، وہ اپنا کاروبار دیکھ رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ شاید کاروباری دشمنی ہے، کسی نے کہا جی کہ احمدی ہونے کی وجہ سے قتل ہوئے، کسی نے کہا جی کہ وہاں ایک دھمکی ملی تھی ان کو. اس طرح کے واقعات سامنے آئے. اس وقت یہ جو رضوان حبیب ہے، یہ ان کے قریب تھا. اور قریب کیوں تھا؟ کاروباری اعتبار سے پراپرٹی ڈیلر بن کے آیا تھا، اور اس کی شارجہ اور دبئی میں ملاقاتیں تھیں. مقتول کے ساتھ بھی تھیں، ان کے ڈاکٹر مہدی صاحب کے ساتھ بھی، اور وجیہ کے ساتھ بھی تھیں. ان کے جو UAE میں ملاقاتیں ہوئی تھیں، اس کی وجہ سے ان کے قریب آ گیا. اور جب خاوند قتل ہوا تو یہ باقاعدہ ایک غمگین کہ جی میں متاثرہ فریق ہوں جیسے، یہ ان کے غم میں برابر کا شریک تھا، اور یہ لوگوں سے تعزیت بھی لیتا رہا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھے، یہ مسلمان ہے، یہ قادیانی احمدی نہیں ہے اس وقت تک. اس نے وہاں سارے یہ اسی وقت اس نے دیکھ لیا کہ دولت بہت ہے. خاوند تو قتل اس نے کرایا تھا، میں بعد میں بتاتا ہوں کیسے قتل ہوا. یہ خاوند تو قتل اس نے کرایا تھا. اب اس نے بیوہ کے ساتھ راہ و رسم بڑھائے. 7-8 سال چھوٹا عمر میں، وجیہ سے رضوان کی عمر 7-8 سال کم ہے. اس کے باوجود اس نے جو ہے ان سے راہ و رسم بڑھائے، اور اس قدر بڑھائے کہ اس سے کہا جی کہ میں تمہیں کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا. ڈاکٹر مہدی کی یہ وہ جملہ ہے جو وجیہ نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ اس نے کہا جی میں کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا، اور میں آپ کا کاروبار بھی لک آفٹر کروں گا. سب سے پہلا فیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سرجیکل کا انسٹرومنٹس کا کاروبار تھا، اس کو لک آفٹر کرتا، اس کا حساب کتاب دیتا تھا. اس نے اعتماد بنا لیا اس پہ. پھر ایک خواہش کا اظہار کیا ایک دن اس نے کہ جی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. جب خواہش کی تو کورٹ میرج ہو گئی، نکاح کر لیا انہوں نے. اس نکاح سے بچے بھی ناخوش تھے وجیہ کے، چھوٹے تھے، 9 عمر تھے اس وقت. اور اس کی وجیہ کی جو بہن لندن میں رہتی ہیں وہ بھی خوش نہیں تھی. وجیہ کے گھر والے دیگر عزیز و اقارب بھی یہ کہتے تھے تم نے کیا کیا چھوٹی عمر کا. اس نے بھانپ لیا تھا رضوان حبیب نے کہ دولت اس کے پاس بہت ہے. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ یہ جاتا ہے دبئی، اور دبئی میں وجیہ اس خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچے کو اسلام آباد میں سیٹل کروں، اور اس انداز سے کروں. اب تو میرے میاں وہاں نہیں ہیں، تو تم بھی اسلام آباد میں ہوتے ہو، تو میں اسلام آباد میں ایک ایسا گھر بنانا چاہتی ہوں جو بالکل منفرد طرز کا ہو، خوبصورت ہو، اور ایسی بستی، ایسے علاقے میں ہو جو پوش ایریا ہو. پھر وہ کہتی فرنیچر ایسا ہونا چاہیے، جس طرح کی خواہش ہوتی ہے عورتوں کی، وہ اظہار کرتی. اس نے کہا جی مسئلہ کوئی نہیں، میں کر دوں گا. یہ اسے اعتماد میں لے آیا، اور اسے کہتے ہیں کہ میں پاکستان جا رہا ہوں تو میں جگہ ڈھونڈتا ہوں. اس نے ایک پلاٹ کا جو ہے نا
وہ نقشہ اور وہ ساتھ DHA راولپنڈی جسے بعد میں DHA اسلام آباد کہتے ہیں وہ بھیجتا ہے. وہ کیا کر دیتی ہے 50 سے 60 کروڑ روپیہ اس گھر کے اخراجات آتے ہیں جو وجیہہ نے رضوان حبیب کو بھیجا. رضوان حبیب کو بھیجے مختلف اوقات میں اور عدالت میں اس کی ٹرانزیکشن سلپس پیش کی گئی ہیں. میں اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں 50 لاکھ روپے کے صرف کچن کے جو برتن چیزیں الماری ہیں وہ آئی تھیں. اتنا مہنگا. ایسی جگہ تھی جو اس کے بیک پہ دریائے سواں جو جس طرح بہتا ہے وہ اور ندی نالے اور خوبصورتی. وہاں اس مقام پہ بڑا خوبصورت پلاٹ تھا. وہاں گھر بنایا. 50 سے 60 کروڑ روپے اس پہ خرچ آیا. اور جب خرچ آیا تو اس نے جو اصل ریزن بنی ہے اس نے وہاں اس کو کہا کہ جی یہ گھر مکمل ہو گیا ایسا ہو گیا فلاں ہو گیا. اس نے کہا جی میں دیکھنے آتی ہوں. وجیہہ یہاں آتی ہے پہلے. جب آتی ہے تو اس وقت اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس گھر کی ملکیت اور رجسٹری جو DHA نے دی ہے وہ اس رضوان حبیب کے اپنے نام پہ ہے. اس کے پیسے سے 4 گاڑیاں خریدی ہیں. وہ 4 گاڑیاں بھی اپنے نام پہ رکھی ہیں. ایک کسی عزیزہ کے نام پہ بھی تھی اس کے رضوان کے لیکن باقی 3 اپنے نام پہ. وہ کہتی ہے کہ یہ میرا نام نہیں ہے اس میں گھر میں. میرے بچوں کا نام ہونا چاہیے. گاڑیاں بھی میرے بچوں کا نام رجسٹرڈ کرے. ٹھیک ہے تم میرے ہسبینڈ ہو تو تم اپنا نام بھی لکھ لو لیکن میرا بھی تذکرہ ہو میرے بچوں کا بھی ہو. بڑی معقول بات تھی. اس پہ تنازع کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے رضوان حبیب کو یہ میری ریسرچ ہے کہ جی میرا تو بھانڈا پھوٹ جائے گا. میں نے تو سارا لالچ کیا ہی اس دولت کی خاطر تھا. ایک دولت حسن تھی ایک دولت زر تھی. دولت حسن تو نکاح ہو گیا ختم ہو گئی وہ تو چاشنی ختم ہوئی. اب اس کے پاس جو دولت زر تھی جو لوٹنا چاہتا تھا اس نے کہا اس نے تو اعتراض کھڑا کر دیا پہلے ہی. اس بات پہ ان کا تنازع شروع ہو جاتا ہے اور تنازع ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوری جو قربت تھی وہ دوری میں ہونے لگتی. 2020 میں بھی کوئی نشاور دوا دے کر قتل کرنے کا پلان بنایا. 2020 میں کرونا کے دنوں یہ پاکستان آئی تھی. جب ان کو احساس ہوا کہ میرے نام پہ تو کچھ بھی نہیں تو ہنگو کی سیر کے بہانے لے جا کے اس نے ایک دوائی انہوں نے کہا تھا میری بازو میں پین ہے یا گردن میں پین ہے کہیں پین ہے. اس نے دوائی میں وہ زہر خورانی کے ذریعے مارنے کی کوشش کی اس کو لیکن خدا نے بچا لیا. ڈاکٹرز نے اس بات کی تصدیق کی اور یہ جو وکیل ہیں شبنم نواز ان کی سہیلی مقتولہ کی اس نے یہ ایویڈنس پیش کی اس کی. اب یہ خاتون واپس چلی جاتی ہے اور اپنے بہن سے تذکرہ کرتی ہے. لندن میں اس کی بہن ہے. ان سے یہ کہتی ہیں کہ یہ معاملہ بنا ہے پاکستان میں. پہلی بار شکایت کرتی ہیں والدین تک بات پہنچتی ایبٹ آباد میں بات آ جاتی ہے. یہ میڈم وکیل کہتی ہیں کہ مجھے بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ معاملہ ہے تو ہم نے ان سے کہا جی کہ اس کو شٹل کر لیتے ہیں. جب یہ معاملات تھوڑے سے بگڑتے ہیں نا بڑھتے ہیں کشیدگی بڑھتی ہے تناؤ آتا ہے تو وہ 3 بار اس کو ایک ہی وقت میں 3 بار طلاق 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 کہہ کے مطلب یہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈرایا. بعد میں تو ملزم نے ابھی یہی کہنا ہوتا ہے انہیں کہا جی کہ میں نے ڈرایا تھا وہ تو لیکن وہ طلاق دے دیتا ہے. یہ پھر چند دن بعد جو ہے نا اس کو فون کر کے کہتا ہے کہ وہ DHA والے سے میری بات ہو گئی ہے مجھے احساس ہو گیا ہے میں نے غلطی کیا سوری تو اب تم پاکستان آ جاؤ اور پاکستان جب آؤ گی تو DHA والے میرے پاس آ رہے ہیں میں تمہیں جو ہے نا یہ تمہارے نام پہ منتقل کروا دوں گا گھر بھی بچوں کے نام پہ گاڑیاں بھی اور اثاثے سارا جو ہے نا ان کا حساب کتاب بھی کر لیں گے. تفہیم حساب جو ہے اس کی یقین دہانی کراتا ہے. اب یہ جو 10-12 سال کا پلان بنایا تھا اس میں ایک نیا منصوبہ شامل کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے مثلا ذہن میں اب یہ اس کے آیا کہ جی اگر یہ دور رہے گی اور عدالتوں میں جائے گی اور میرا بھانڈا پھوٹے گا تو نیا محاذ کھڑا ہو جائے گا تو زیادہ مناسب یہ ہے کہ میں خاموشی سے جو ہے نا اس کو بلا کے ٹھکانے لگاؤں اور ساری دولت اپنے پاس کر لوں. یہ منصوبہ بناتا ہے اپنے 2-3 ملازموں کو اور اپنے والد کو اعتماد میں لے کے. یہ بعد میں باتیں جو ہے نا عدالت میں ثابت ہوئی ہیں. شبنم نواز یہ کہتی ہیں کہ جب یہ سارا معاملہ ہوتا ہے تو یہ آتی ہے پاکستان 16 اکتوبر 2021 کو وجیہہ سواتی پاکستان آ جاتی ہے. اس کے جھانسے میں آتی ہے ساتھ اپنے بھانجے کو لے آتی ہے. چھوٹا بھانجا ساتھ تھا. ایئرپورٹ پہ یہ طے شدہ منصوبے کے مطابق رضوان حبیب ایئرپورٹ پہ ریسیو کرتا ہے اور ریسیو کر کے بھانجے کو
اچھا پہلے تو اس کو یہ یقین نہیں تھا کہ بھانجا ہے. بھانجے کو تو اچانک دیکھا اس نے, اس سے وہ تھوڑا سا چونک بھی گیا. وہ گھر لے کے آتا ہے گاڑی میں بٹھا کے. جب گھر لے آتا ہے تو گھر لے جا کے بچے کو, وہ بھانجا جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی موجودگی میں تو میرا پلان مکمل نہیں ہوگا. وہ بھانجے کو جو ہیڈ فون لگا دیتا ہے اور ساتھ اس کو کمپیوٹر دے دیتا ہے اور ایک کمرے میں بند کر کے اسے کہتا ہے بچے کھیل. پنجابی میں کہتے ہیں آرے لگا دینا. وہ اس کو آرے لگا دیا. اس دوران ملازموں سے یہ کہتا ہے کہ اندر کوئی نہ آئے, کسی کو بتانا نہیں, کچھ نہیں کرنا. اس دوران اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق 16 اکتوبر کو ہی جو ہے وہ اس کو تشدد کرتا ہے بڑے بہیمانہ انداز میں, صفاقانہ انداز میں, جس کی 2 پوسٹ مارٹم ہوئے ہیں. بٹ صاحب یہ بڑی اہم بات ہے, ایک پاکستان میں ہوا ہے ایک امریکہ میں ہوا ہے. 2 پوسٹ مارٹم ہیں. دونوں پوسٹ مارٹم میں جو ضربات آئی ہیں اس سے پتہ لگتا ہے اس پہ چھریوں کے اتنے وار کرتا ہے, ہر جگہ پہ پورے جسم پہ چھریوں کے وار. اس کے بعد جب دم نہیں نکلتا تو اس کے اوپر کھڑے ہو کے گلا دباتا ہے, اس کا گھونٹتا ہے, گلا گھونٹ کے اس کو موت کی وادی میں دھکیل دیتا ہے. جب وہ مر جاتی ہے اس کی لاش پہ پہلے جہاں وہ خون تھا اسی قالین میں اس کو لپیٹتا ہے, پھر ایک چادر لگاتا ہے, وہ سارے کام کر کے لاش لے جاتا ہے. ادھر وہ لڑکا پریشان ہوتا ہے, وہ خالہ کہتا ہے, خالہ نہیں آتی. وہ فون کرتا ہے اپنے ماں باپ کو, اپنے ماما پاپا سے کہتا ہے کہ خالہ نہیں مل رہی مجھے. وہ کہتے سو رہی ہیں, آرام کر رہی ہیں, میں تو کمرے میں بند ہوں, مجھے تو باہر نکلنے نہیں جا رہا. انہوں نے کہا تم کہاں, کھانا دے دیتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے. اچھا وہ اس کے یہ بہن بھائی رہتے ہیں اس کی ماما کے, وہ ان کو فون کرتے ہیں, ان سے کہتے جا کے دیکھو. وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں, کچھ پتہ نہیں چلتا, گھر بند. بچے کو وہ نکال لیتے ہیں, بچہ باہر نکلتا ہے, پولیس کو اطلاع کرتے ہیں. ایبٹ آباد میں اس کے گھر اطلاع آتی ہے, پھر اس خاتون وکیل شبنم نواز کو اطلاع پہنچتی ہے. یہ سارے اس کی تلاش میں نکلتے ہیں. 16 اکتوبر 2021 کو اچانک گمشدگی جو ہے, اس کے بعد اب 3 دن 4 دن کے لیے اس رفع آئی تھی, فلائٹ واپسی جانے کی تھی. بچے کے, وہ جو بچہ بھانجا ہے اس کے کاغذات, ڈاکومنٹس, پاسپورٹ, آئی ڈی کارڈ, جو کچھ بھی تھا, وہ اسے کچھ نہیں ملتا, ٹکٹ اس کا. وہ ایک پریشانی. دوسری پریشانی یہ کہ جناب یہ خاتون نہیں مل رہی, ہر جگہ تلاش کیا جاتا ہے. پھر یہ اتنا ہوشیار ہے رضوان حبیب کہ خود بھی تلاش میں شامل رہتا ہے کہ میری بیوی گم گئی. پولیس کو بھی یہ کہتا ہے, 15 پہ اطلاع کرتا ہے کہ میری بیوی گم گئی. یہ اطلاع شبنم نواز کسی طریقے سے میڈیا کو دیتی ہے. بٹ سب سے اہم بات جو ہے نا, میں نے رول بتایا امریکہ کا, پاکستان کی عدالت کا بتاؤں گا ابھی, شبنم نواز کا بتایا, اب وفاقی دارالحکومت اور پنڈی پنجاب کا میڈیا. وہ میڈیا کیا کرتا ہے کہ وہ ایک خبر, خدا بھلا کرے اعزاز سید کا, اعزاز سید کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ اعزاز سید جو ہے نا اس گمشدگی کی اطلاع پہ مبنی ایک خبر ریلیز کرتے ہیں, جس کے بعد یہ کہا جاتا ہے جس میں کہ امریکی شہریت کی حامل خاتون وجیہہ فاروق سواتی اچانک لاپتہ ہو گئیں. اور اس پراسرار گمشدگی پہ یہ کہا جاتا ہے کہ معاملات جو ہے نا وہ بڑے خطرناک ہیں, اور خیال ظاہر کیا جا رہا ہے, یہ آخری جملہ ان کا جو جیو پہ خبر چلتی, خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسے قتل کر کے لاش ٹھکانے لگا دی گئی ہے. جب یہ بات چھپتی ہے تو دوسری طرف سے خاتون وکیل جو ہے وہ تھانوں میں, کبھی اسلام آباد کے, کبھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ اسلام آباد چکر لگوایا اس نے, پنڈی میں چکر لگوایا, پنڈی والے کہتے رہے کہ دودھ اسلام آباد کا پنڈی کا دودھ ہے. اس معاملے میں فٹ بال بنے رہے. پھر وہ عدالت میں جاتی ہے, سیشن کورٹ میں, سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ میں اپیل کرتے ہیں, بڑے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں. اس دوران جب کچھ پتہ نہیں چلتا, پولیس کوئی کارروائی نہیں کرتی, 1.5 سے 2 ماہ جو لگ جاتے ہیں, ایک کسی جگہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی, تو وہ عدالت عالیہ میں ایک پٹیشن دائر کرتی ہے. اور وہ پٹیشن ایسی تھی جس نے صحیح طور پہ جو ہے نا, صحیح طور پہ وہ پولیس کو ہلایا, اور اگر نہ ہوتی پٹیشن تو شاید میرا خیال ہے کہ کوئی بھی معاملہ حل ہی نہیں ہو پا رہا تھا. اب یہ ایسا معاملہ تھا جس میں 2 جج صاحبان جو ہے نا, 2 جج صاحبان, انہوں نے ہائی کورٹ کے, ایک پنڈی بینچ کا, ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا, ایک جسٹس عبدالعزیز. اب یہ ہیبیس کریٹ حبسے پہ جا کی پٹیشن اس خاتون شبنم نے دائر کی, اور اس میں یہ کہا گیا کہ ان کو حبسے بیجا میں رکھا ہے یا کہیں مار کے پھینک دیا گیا. 2-3 پیشیوں پہ ملزم آتا رہا لیکن کوئی سراغ نہیں ملا.
ایک دن جسٹس عبدالعزیز بلاتے ہیں فوری طور پہ سی پی او راولپنڈی کو اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، رپورٹ پیش کرو۔ سی پی او کہتے ہیں جی ہم چیک کر رہے ہیں فلاں کا۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا 24 گھنٹے میں زندہ یا مردہ، اگر وہ مار دیا گیا ہے تو لاش، یہ تو اپریہنشن تھا ان کا نا، انہوں نے کہا اگر مار دیا گیا ہے تو لاش وگرنہ زندہ پیش کیا جائے۔ یہ جسٹس عبدالعزیز کے احکامات اور اس کے بعد ایک جسٹس شاہد عباسی، 2 عدالتوں میں ہیبیس، اس کے بعد جو ہے پولیس حرکت میں آتی ہے اور پولیس جو ہے تقریباً 2 ماہ ہو جاتے ہیں اس کو اریسٹ کر لیتی ہے۔ اس خاتون وکیل کے اس شبے میں کہ ہمیں شبہ ہے کہ ان میاں بیوی کے تعلقات، دیکھیں یہ تو عجیب سی بات تھی، وہ اس کو گرفتار کر لیتے۔ لیکن گرفتاری سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جو جس خاتون نے، شبنم نے، وکیل شبنم ایڈوکیٹ جو ہیں، شبنم نواز ایڈوکیٹ نے یہ بات بتائی کہ جب یہ جھگڑا ان کا ہوا تھا نا پہلے، تو یہ آ گئی تھی ایبٹ آباد، اپنے میکے ایبٹ آباد آ گئی تھی، 3 بیٹوں سمیت، بچے چھوٹے تھے، اب تو ماشاءاللہ جوان ہے، ایک بچہ ان کا 24-25 سال کا ہے۔ اب یہ شبنم ایڈوکیٹ جو ہیں یہ کہتی ہیں کہ جب پہلے میں نے عدالت میں کہتی بتایا جا کے کہ اس شخص نے بہکاوے سے پہلے بچوں کو اور اس کو ساتھ لیا وجیہ کو، یہ چلا گیا اور یہ جا کے وہاں اس کو اپنے انداز سے پھانسنے کے لیے نا پہلے اس سے ایک دستخط کروا لیے، بچوں کو کڈنیپ کر کے ایک رمال ایک قسم کا بنائے رکھا اور ڈرایا دھمکایا اور ڈرا دھمکا کے دستخط کروائے۔ وہ یہ کہتی تھی وجیہ، اس نے بتایا شبنم نے کہ مجھے وجیہ نے یہ بتایا تھا کہ میں یہ نہیں چاہتی تھی، مجھے پڑھا بھی نہیں کیا درخواست ہے، وہ اس دستخط کروا لیے۔ اور وہ درخواست تھی ایک وکیل قمر علی شاہ جو ایبٹ آباد کے نامور قانون دان ہیں، ان کے بارے میں کہ ان پہ الزام لگایا کہ یہ بد اخلاقی کا نشانہ بناتا رہا، ایلیسٹ ریلیشن قائم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب 6-7 روز بعد واپس آئی اور واپس آ کے وجیہ نے یہ بتایا، وہاں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں یہ بیان دیا آ کے، 164 کا بیان ریکارڈ کرایا اپنا کہ جناب مجھے دھوکے سے دستخط کروا کے، یہ میرے طرف سے کوئی الزام نہیں ہے اور میرے ان سے کوئی ایسے تعلقات نہیں تھے، نہ آج پر مجرمانہ حملہ کیا ہے، یہ اس نے جھوٹا میرے جو ہے نا یہ سابق شوہر لکھا ہے، اس نے درخواست میں سابق شوہر لکھا ہے، رضوان حبیب پہ یہ کہا، اور وہ مقدمہ واپس ہو گیا، وہ جو بد اخلاقی کا مقدمہ حدود زنا آرڈیننس کے تحت تھا۔ یہ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب خاتون وکیل کہتی ہے کہ میں نے جج صاحب سے کہا کہ پہلے بھی یہ اٹیمپٹ کر چکا ہے اور یہ سارے معاملات جو ہیں نا یہ محض دولت ہتھیانے کے لیے ہیں، اور 2 جج صاحبان نے، ہم نے آپ کو بتایا کہ جسٹس عبدالعزیز اور جسٹس شاہد عباسی، یہ دونوں جج صاحبان نے جو ہے جب RPO راولپنڈی کو حکم دیا، اور اسلام آباد پولیس بھی آن بورڈ تھی، ان سے بھی کہا کہ زندہ یا مردہ گرفتار کرو، تب انہوں نے باقاعدہ اریسٹ کیا بہت پریشر کے بعد۔ اب یہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس صورتحال سے یہ لگتا ہے مقدمات کا اندراج ایبٹ آباد میں، پولیس کی سردموری، مقدمے کا اندراج نہ ہونا، گمشدگی رپورٹ نہ لکھا جانا، اس سارے سے لگتا ہے کہ یہ ملزم جو تھا نا رضوان حبیب، اب مجرم، یہ خاصا بااثر تھا، انفلوئنشل تھا۔ یہ دولت جو وجیہہ کی دولت جو ہے یا اس کا استعمال کر رہا تھا یا اپنے تعلقات استعمال کر رہا تھا، اس کے ذریعے اس نے پولیس پر اپنا روب دبدبہ جمایا ہوا تھا، اس وجہ سے پولیس اس کے خلاف کارروائی سے ڈرتی تھی۔ لیکن جب اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ یہ دونوں نے ڈنڈا کیا، ان کو خوب پریشر ڈالا، اس کے بعد یہ مجبور ہو گئی پنڈی پولیس کہ انہوں نے اس کو حراست میں لیا، گرفتار کیا باقاعدہ رضوان حبیب کو، اور رضوان حبیب کو گرفتار کر کے تو پنجاب پولیس کا جو تفتیش کا روایتی طریقہ ہوتا ہے وہاں اس نے اقرار جرم کیا، اور اس میں اس نے بتایا کہ میں نے 16 تاریخ کو ہی قتل کر دیا تھا، اور چھریوں کے وار بتائے، جو صفاقانہ ظلم کیا وہ بتایا، گلا گھونٹا بتایا، لاش سارا کچھ کیا۔ پھر میں نے یہ بات آپ کو ذہن نشین رہنی چاہیے کہ لکی مروت میں جو پیزو گاؤں ہے ان کا اپنا، وہاں اس کے والد، وہاں جو گھر تھا ان کے ایک ملازم کا پہاڑے کے اوپر، وہاں ایک کمرے کا فرش کھود کر 5-6 فٹ گہرا گڑھا کھود کر لاش اس میں ڈالی، اس کے اوپر مٹی ڈالی، مٹی کو دفنایا نہیں، کوئی تدفین نہیں کی، کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھا، وہ دفنا کے
پھینک کے عارضی طور پہ اور مٹی ڈالی, اوپر پلستر کر دیا, فرش پختہ فرش. وہ پختہ فرش کر کے وہاں سے بھاگے. جب اس نے یہ اقرار جرم کیا تو وہ رابطہ کرتے رہے مورگا تھانے میں. اس کا بیٹا جو ہے بڑا والا عبداللہ میدی نے آن لائن اسٹیٹمنٹ. اس دوران ایف بی آئی آن بورڈ آئی, امریکن مینکا ادارے, امریکی محکمہ خارجہ آن بورڈ آیا, پاکستانی وزارت داخلہ کو اسلام آباد میں, پنجاب کی وزارت داخلہ, ان سے روابط ہوئے. اور سب سے بڑا کریڈٹ جہاں میڈیا کو میں نے آپ کو بتایا دیا, وہاں اس خاتون وکیل کو. اس خاتون وکیل نے سارے تانے بانے بنے اور سب کو آن بورڈ لے کے میڈیا کے ذریعے اس کی تشہیر کی. میڈیا کی تشہیر کے بعد پھر لکی مروت پولیس بھی, پنڈی پولیس بھی, اسلام آباد پولیس بھی, انہوں نے کوئی تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیے. لیکن اس کے باوجود ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, بٹ سب ہوتا کیا ہے کہ آج تک اس مقدمے میں آلہ قتل چھری اور اس مقدمہ قتل کا دوسرا بڑا ایویڈنس قالین اور چادر وہ ریکور نہیں کیے گئے, آج تک نہیں ریکور ہوا. یہ مقدمہ جاتا ہے سیشن کورٹ میں, ہائی کورٹ کے حکم کے تحت اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے. مجوتا صاحب جو جج تھے, سیشن جج, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایبٹ آباد, وہاں پنڈی 3-4 عدالتوں میں یہ مختلف طرز کے مقدمات چلے. ان میں سے اس کو اور 2 ملازموں کو وہ گرفتار کیا گیا. ان کو عدالت نے سزائے موت سنا دی, قید کی سزا بھی دی, ہرجانہ بھی. جب یہ ہوتا ہے سارا کچھ تو اس میں ایویڈنس جو کولیبریٹ کی گئی, جس کا میں سلوٹ کر رہا ہوں اس خاتون وکیل کو, وہ ایویڈنسز کولیبریٹ کروائیں اس خاتون کی ذاتی دلچسپی نے. یہ دیکھیں خدا کوئی اسباب پیدا کرتا ہے. یہ خاتون وکیل جو تھیں, انہوں نے یہ سارے جو ہے نا رکاوٹیں عبور کر کے تمام قانون, دیکھیں دستاویزات کی بنیاد پہ سزا ہوتی ہے. بٹ صاحب یہ سارے دستاویزات اکٹھی ہو گئیں, لیکن نہ پولیس نے آلہ قتل برآمد کیا, نہ پولیس نے جو مین چیز تھی کہ جس قالین میں جس پہ نشان تھے خون کے دھبے, وہ برآمد نہیں کیے. لیکن عدالت میں یہ ثابت کر دیا اس خاتون وکیل نے اور شبنم ایڈوکیٹ نے یہ کہا کہ یہ پرانی ایویڈنسز, یہ اس کے ٹرانزیکشن جو پیسے بھیجے 50 سے 60 کروڑ روپیہ, یہ گاڑیاں خریدنے کے لیے, فرنیچر خریدنے کے لیے گائے بگائے پیسے لیتا رہا, بچوں کو کس طرح یرغمال بنائے رکھا, وہ جو بھانجا ساتھ آیا تو اس سے کیا سلوک کیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے ساری واقعاتی شہادتیں کولیبریٹ کر کے پیش کی, عدالت اس پہ جو ہے وہ مان گئی اس بات کو کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب اس دوران جن مراحل سے وہ خاتون وکیل گزری ہیں, وہ کہتی ہیں کہ میں سمجھ نہیں سکتی تھی کہ انصاف کا حصول اتنا مشکل ہو جائے گا اور پولیس ہر جگہ پہ چپے چپے پہ جو ہے نا وہ روڑے اٹکائے گی. وہاں سے جب یہ معاملہ گزرا تو خاتون وکیل یہ کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ سہا جھیلا وہ اپنی جگہ پر, لیکن آپ صرف تاریخ اگر پڑھ لیں کہ ایسے کیسز کم ملتے ہیں. میں نے منفرد کیس کا ہے کہ امریکہ کے 3 ادارے, ایف بی آئی, وزارت داخلہ, وزارت خارجہ شامل رہے. پاکستان میں 2 صوبوں کی پولیس, وفاقی دارالحکومت پنڈی کی اور خیبر پختونخوا, یو ایس ایمبیسی پوری کی پوری, ایف بی آئی کی 2 وفود آئے پاکستان اس دوران, مسلسل 3-4 دن رہے, وہ شامل رہے. پھر اس کے بعد معروف قانون دان وکلا جو ہیں, جو میڈم شبنم نے اپنے ساتھ الائز کیے, ان سارے کیسز کے باوجود وہ یہ کامیاب نہیں ہو سکیں کہ پولیس سے آلہ قتل برآمد کرا لیں. پنجاب پولیس کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ناکردہ جرم کی بھی ریکوریاں کروا دیتے ہیں. کسی شخص نے جرم نہ کیا ہو تو اس سے بھی جینوئن ریکوری کروا لیتے ہیں. اور جو اصل کام اس نے کیا تھا, دیکھیں اس نے اقرار جرم کیا, ظاہر ہے کوئی نہ کوئی طریقہ میتھڈ اپنایا ہوگا پولیس نے, روایتی میتھڈ ہوگا چلیں, لیکن اس نے اگر اقرار جرم کیا تو کیا اس نے یہ نہیں بتایا کہ چھری کہاں گئی, میں نے کیسے اسٹیپ کیا اس کو, کیا اس کے گھر میں سے کسی نے پھینک دی, کیا ملازم جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان سے تفتیش نہیں ہوئی ہوگی, یا جو بری ہوئے ہیں 3. یہ سارے معاملات جو ہیں اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن وہ خاتون وکیل کہتی ہے کہ یہ 16 اکتوبر کو جب وہاں سے
اغوا کیا گیا، تشدد کیا گیا، قتل کیا گیا، لاش دفنائی گئی، اس کے تقریباً 2 سے 2.5 ماہ بعد یعنی دسمبر 2021 میں وجیہہ کی لاش برآمد ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ دسمبر میں لاش برآمد ہوتی ہے. پھر نومبر 2022 آپ پھر دیکھ لیں کہ تقریباً 1 سال بعد جو ہے نا، راولپنڈی کی عدالت نے رضوان حبیب کو سزائے موت سنائی ہے. 1 سال پھر یہ سمجھ لیں. تاخیری حربے آپ دیکھیں کتنے خوفناک ہیں. پولیس کو جبکہ پتہ ہے کہ وکلاء انوالو ہیں، جج انوالو ہیں، امریکہ انوالو ہے. پھر اکتوبر 2024، اچھا اب یہ ہائی کورٹ میں اپیل میں جاتے ہیں. یہ ملزم فریق جو ہے مجرم ہو گیا تھا سزائے موت کے بعد، تو عدالت نے پنڈی بینچ جو ہے ہائی کورٹ کا وہ ریمانڈ کر دیا کیس، اور سیشن کورٹ کو ہدایت کی کہ ٹرائل کورٹ جو ہے کہ دوبارہ اس کو سنیں. ریمانڈ کرنا کیا ہوتا ہے؟ ریمانڈ کرنا یہ ہوتا ہے کہ کیس کو واپس بھجوا دینا ٹرائل کورٹ میں. جس عدالت نے کیس سنا تھا اس میں 12 سقم، آپ اندازہ لگائیں پولیس کے اور پراسیکیوشن کا. سزائے موت ہو گئی، پریشر جو بہت پڑ گیا تھا، امریکہ انوالو تھا. مجرم کو سزائے موت، مرکزی مجرم کو، رضوان حبیب کو، اس کے ساتھیوں کو عمر قید، جرمانہ جو بھی تھا، 10 سال 7 سال، مختلف سزائیں. وہ سزائیں ہو گئیں، لیکن ہائی کورٹ نے سقم کی نشاندہی کی. ظاہر ہے مجرم فریق جو تھا اس نے کیا ہوگا پوائنٹ آؤٹ. عدالت نے کہا جی کہ یہ سقم ہے، یہ سقم ہے، یہ کمزوریاں ہیں اس وجہ سے، اور بالخصوص خاص کر دونوں اہم ریکوریاں نہیں ہوئی تھیں، اس پہ کیس انہوں نے واپس بھیج دیا. ریمانڈ کہتے ہیں مقدمے کی سماعت کو وہیں روک کر جو فیصلہ تھا اس کو اثر نو سننا. یہ ریمانڈ ہوتا ہے واپس بھجوانا، اثر نو سننا، کسی کے حوالے کرنا، کسی کے سپرد کرنا. یہ ریمانڈ جو کیا گیا یہ اسی کورٹ کو کیا گیا، اور اس سے دوبارہ یہ کہا کہ جی آپ اس کیس کو دوبارہ سنیں. اکتوبر 2024 میں یہ ہائی کورٹ کا حکم آیا، اور دوبارہ جب سنا گیا تو اس وقت امریکی سفارت خانے کے 4 اعلیٰ افسران باقاعدہ پہرا دیتے رہے اس مقدمے کی سماعت پر کہ کہیں کوئی لغزش نہ ہو، کہیں اور فیصلہ تبدیل نہ ہو جائے. پھر FBI کے افسران، سفارت خانے کے افسر، FBI کے افسران، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے. اب یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے نا، یہ عدالت نے دوبارہ سیشن جج نے سنا، اور وہی فیصلہ بحال رکھا جو سزائے موت کا تھا، جو جرمانوں کا تھا، جو قید کی سزا تھی، وہ برقرار رہا. 10 اپریل 2025 یہ جو فیصلہ عدالت کے حکم پہ ریمانڈ ہوا تھا کہ اثر نو سماعت کی جائے، اس کے جج نئے آ گئے تھے اس وقت، چودھری مجید حسین صاحب جو ہے نا، انہوں نے یہ فیصلہ برقرار رکھا اور رضوان حبیب کو دوبارہ سزائے موت، جرم کی سنگینی اور رشتے کے تقدس کی پامالی جو ہے نا، اس کو یہ تک کہا کہ ہینگ ہم ٹل ڈیتھ، اسے پھندے پر لٹکایا رکھا جائے تا وقتے کہ جان نہ نکل جائے. اور یہ ریمانڈ ہونے کے بعد آج کل تازہ ترین صورتحال یہ ہے، اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے اسی مجرم رضوان حبیب کے گھر والوں نے کہ جی یہ سزا جو ہے یہ فلاں فلاں نقطے جو ہیں اس کے تحت ہائی کورٹ میں اپیل میں. لیکن یہ جو مدعی فریق ہے، یہ خاص کر یہ شبنم ایڈوکیٹ جو ہیں، یہ بھی ہائی کورٹ میں گئی ہیں پنڈی بینچ میں. ہائی کورٹ کا لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ جو ہے، اس میں جا کے انہوں نے کہا ہے کہ جن 3 لوگوں کو چھوڑا گیا ان کی سزائیں جو ہیں وہ ان کو دی جائیں اور یہ کیس دوبارہ سنا جائے. اب ایک اہم بات یہ ہے کہ وجیہہ کی لاش جو ہے نا امریکہ منتقل کر دیا گیا. یہ بڑی اہم بات ہے. اس میں جو اس کے کیس میں جو کچھ موقف سامنے آیا ہے نا وکیل صاحبہ کا، وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. لیکن وجیہہ کی لاش اس کے بیٹے عبداللہ میدی اور ان کی بہن، اس کی استدعا پر یہ امریکہ لے جائی گئی، وہاں اس کی تدفین کی گئی، اور وہاں بٹ صاحب اس کا دوبارہ پوسٹ مارٹم ہوا. دوبارہ پوسٹ مارٹم کی ریزن کیا ہے؟ اب وہ ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے دوبارہ پوسٹ مارٹم ہوا ہے. وہ کون سا؟ وہ ایک واقعہ یہ ہے کہ یہ جو اپنی بہن کے گھر تھے بچے، مقتولہ کے بیچارے غمگین غمزدہ بچے، بیل ہوتی ہے گھر کی، اور جو باہر ملازم ہے وہ کہتا ہے گھر میں کہ میڈم یہ کچھ لوگ آئے ہیں غیر ملکی تفتیش کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تفتیش کے لیے آئے ہیں.
تو جو چھوٹا بچہ ہے 10 سال کا مقتولہ کا, وہ کہتا ہے او ویری ہیپی ویری ہیپی. نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا جی جسٹ خوشخبری آئی. کیا خوشخبری؟ انہوں نے کہا لو وہ میری ماما کو لے کے آ گئے. وہ جو کر رہے تھے تفتیش, ایمبیسی کے لوگ تھے, ایمبیسی کے لوگ تھے, ایف بی آئی تھا, فلاں تھا. انہوں نے کہا جتنے غیر ملکی ادارے کر رہے تھے ہمیں مبارکباد دیتا ہے بہن بھائیوں کو, خالہ کو کانگریچولیٹ کرتا ہے. کیا کانگریچولیٹ کرتا ہے؟ وہ مبارکباد دیتا ہے کیا کہ جی میری ماں آ گئی. ٹھیک ہے. وہ اندر لے آتے ہیں, ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں, بچوں کو بلایا جاتا ہے, اور بچے جو کہتے ہیں کہ ہاں وہ بتائیں کیا خوشخبری, آپ میری ماما کو لے کے آئے. اور وہ بیچارے غم, جو ان کو تو پتہ تھا, وہ افسردہ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں آپ کی ماما نہیں ہے. بڑا بیٹا تھوڑا سمجھدار تھا, یہ چھوٹا والا تو بالکل 10 سال کا ہے, وہ 15-16 سالہ بچہ. وہ یہ کہتا ہے کہ جی ویئر شی از. وہ کہتے کہ شی ہیز گون فار ایور. کہتے جی کہ میری ماما چلی گئی, کہاں گئی؟ اس نے کہا اس کو جو ہے نا کسی نے قتل کر دیا. وہ یہ کہتا ہے کہ کیا میری ماں جب وقت آخر تھی, دم آخر, تو وہ ایزار آسانی سے تکلیف کے ذریعے سختیاں کی گئیں, اس کو مارا گیا, تشدد کیا گیا, یا پرسکون موت تھی اس کی؟ جب اس بچے نے یہ کہا اور ان سفارت خانے کے افسروں نے سنا اور خالہ نے, سارے کے سارے غمناک نمدیدہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ نہیں ہم کہہ سکتے, یہ ہم بتائیں گے. یہ ایک ایسا جذباتی لمحہ تھا جس وقت ان امریکی سفارتکاروں نے یہ فیصلہ کیا, ایف بی آئی کے افسران بھی تھے, انہوں نے کہا جی کہ ہم وجیہہ کی لاش پاکستان سے امانتاً یہاں لائیں گے. پاکستان میں امانتاً دفن ہے, تو یہاں لا کے اس کا پوسٹ مارٹم دوبارہ کرائیں گے, اور اس بچے کا سوال کا جواب دیں گے کہ جب ماں کو مارا گیا تو اس نے کیا سختیاں جھیلیں, تشدد کیسے ہوا, چھری کے جو پے در پے وار تھے وہ کیسے کیے گئے, گلا کیسے گھونٹا گیا. یہ دوبارہ پوسٹ مارٹم ہوا امریکہ میں. دوبارہ پوسٹ مارٹم کے بعد جو ہے یہ اس کی لاش جو ہے سپرد خاک کی گئی, اور اسی انداز سے جو ان کے مذہبی عقائد ہوتے ہیں, اس مذہبی عقائد کے ذریعے جو ہے یہ اس کی تدفین ہوئی. بٹ صاحب یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو جتنے واقعات ہیں نا, میں نے کہا کہ خاتون شبنم نواز ایڈوکیٹ اعزاز سید صاحب ہیں, یا وہاں کا لوکل میڈیا, انہوں نے باتیں اچھالی, اس کے باوجود پولیس کے کانوں پر جوں نہیں رہی. یہ کئی واقعات ایسے بتائے شبنم ایڈوکیٹ نے کہ میں نے بارہا دیکھا کہ پولیس والے یہ کوشش کرتے رہے, راول پنڈی والے, وجیہہ سواتی کا قتل جو ہے نا وہ سرد خانے کی نظر ہو جائے. لیکن شبنم کہتی ہیں کہ میں نے ہر طرح کا مقابلہ کیا اور پولیس کے سامنے میں ڈٹ کے کھڑی رہی. اور ایک اس نے بات یہ بتائی ہے کہ جو چھریاں ماری, گلا گھونٹا گیا, دم گھونٹا گیا, بیڈ شیٹ, قالین, پولیس نے گھر کا نقشہ بھی تیار نہیں کیا کہ جو قتل گاہ ہے, مقتل جو ہے وجیہہ کا, اس کا سسٹم کیا ہے, کمرہ کہاں ہے, جس بچے کو. اچھا اب مقتولہ کے بھانجے کو جو حراست میں رکھا گیا تھا, اس کے بعد بچوں کو جو معاملہ کیا گیا تھا, یہ سارے واقعات جو ہیں نا, ان کی سزا بھی چیلنج کی ہے کہ ان کی سزا معاف کیوں کیے. ملازم جو ہیں, گارڈ, مالی, گھر کا ملازم, میڈ, ان سب کے نام شامل ہیں, ایف آئی آر میں درج کروائے ہیں بچے نے وہاں سے. ان کے ساتھ بھی نرم رویہ رکھا پولیس نے اور ان کو بھی سزائیں نہیں دی گئیں. پھر ایک اور بات اس نے لکھی ہے کہ لکی مروت سے پہلے ہنگو میں جو کچھ ہوا اس کا تذکرہ کیس فائل میں موجود ہی نہیں ہے. ایک اور پوائنٹ آؤٹ بڑی اچھی بات کی ہے, انہوں نے کہا جی کہ 6 روز بعد, یعنی یہ ہوتا ہے 16 کو واقعہ, 22 اکتوبر کو بیٹے کو بتایا گیا, 22 اکتوبر کو, 16 تاریخ کی گمشدگی 22 اکتوبر کو امریکہ اطلاع کی گئی ہے. یہ 6 روز بھی پولیس کی زیادتی تھی, یہ وکیل صاحبہ نے پوائنٹ آؤٹ کی. اور بڑی اچھی دیکھیں, یہ وہ نیگیٹو پوائنٹ ہے پولیس کا جس نے کیس کو خراب کرنے کی دانستہ کوشش کی ہے. وہ کہتی ہے 6 روز کی ذمہ داری کوئی لیتا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی. اچھا پھر ایک اور بات, وہ کہتے ہیں کہ امریکی سفارت خانہ نے نا
ایک ہمیں بات کی کہ ہمارا ایک پروسیس ہے, پہلے آپ لوکل ریمیڈی جو ہے نا وہ اویل کر لیں پھر ہمارے پاس آئیں. تو لوکل ریمیڈی اویل کرنے کے لیے ثبوت چاہیے ہوتا ہے. ہمیں پولیس کسی قسم کی روزنامچی کی رپورٹ ایف آئی آر کی نقل دینے کو تیار نہیں تھی. اسی طرح کورٹ میں جب ہم گئے ہیں تو کورٹ میں 8-10 روز لگتے ہیں, تب سول کورٹ, سیشن کورٹ, پھر ہائی کورٹ, اس میں یہ کیس جو ہے نا یہ آگے جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2 ماہ کا عرصہ جو ہے نا وہ ہم خجل خواری کرتے رہے, اور اس کے بعد جو ہے 2 ماہ بعد جب گرفتار ہو گیا رضوان حبیب, تب ہمیں یقین ہوا کہ اب ہمیں انصاف مل جائے گا. وہ کہتی ہیں کہ ایک بات بڑی اہم ہے, یہ افضل مجوکا جو پہلے جج تھے, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پہلے جنہوں نے سماعت کی, وہ کہتے ہیں کہ وہ واحد شخصیت تھے جو ہماری شہادتوں سے مطمئن ہوئے, اور انہوں نے کیس کا فیصلہ دینے میں زیادہ تیزی دکھائی نہیں تو کم از کم تاخیری حربے بھی استعمال نہیں ہونے دیے. عدالت سے فیصلہ آ گیا, سزائے موت ہوگی رضوان حبیب کو, لیکن جو اثاثے تھے وجیہہ سواتی کے وہ اب کس کے پاس ہیں, وہ کس کو ملیں گے, بچوں تک کیسے منتقل ہو گئے؟ ڈی ایچ اے کو ڈائریکشن دی ہے عدالت نے. یہ مدعی فریق وجیہہ کے جو پریڈیسیسر ہیں, ورثاء ہیں, ان کی درخواست ڈی ایچ اے کو ہدایت کے ساتھ دی عدالت نے کہ جی ڈی ایچ اے اس کا فیصلہ کر کے فوری طور پہ یہ دے. اب یہ ثابت کرنا پڑے گا اس ڈیسیز فیملی کو کہ یہ جو گھر بنایا گیا ہے, جو پلاٹ خریدا گیا ہے, جو فرنیچر لایا گیا ہے, جو تزئین و آرائش ہے, وہ وجیہہ کے پیسوں سے ہوئی ہے. اب اس پہ میڈم شبنم یہ کہتی ہیں کہ جی میں نے عدالت میں سارے ثبوت دے دیے ہیں, ٹرانزیکشن ڈاکومنٹیشن وہ دے دی ہے کہ کس کس طرح پیسے اس نے منگوائے, کیونکہ یہ ثابت کرنا بہت آسان ہو گیا ہے بادی نظر میں کہ یہ سارے کی ساری منصوبہ بندی, سے میں نے 10-12 سال کی منصوبہ بندی کہا, وہ منصوبہ بندی رضوان حبیب نے باقاعدہ دولت کے حصول کی خاطر کی تھی. جو وجیہہ سواتی کے شوہر کا قتل ہوا وہ پتہ چلا کہ وہ کس نے کیا؟ وہ بھی رضوان حبیب نے اجرتی قاتلوں سے کرایا, شادی کرنے کے لیے. شادی کرنے کے لیے پہلے اس نے کہا کہ یہ منظر عام سے ہٹاؤں گا ڈاکٹر مہدی کو, تب میری راہ ہموار ہوگی نا. تو یہ بات تو ثابت ہو گئی اور بڑی اوپن ثابت ہوئی کہ جی یہ قتل اس نے کیا. میں نے یہ دیکھیں, یہ بات سمجھ لیں کہ یہ 2 قتل ہیں, وجیہہ سواتی کا قتل اور ان کے پہلے ہسبینڈ ڈاکٹر مہدی کا قتل. یہ دونوں کا ذمہ دار جو ہے شواہد کے بقول, دستاویزات کے تحت یہ ثابت ہوا کہ رضوان حبیب 2 قتلوں کا مجرم ہے باقاعدہ. وجیہہ کی وکیل بتاتی ہیں شبنم نواز کہ جب عدالت میں سزا سنائی گئی تب جو ملزم ہے, جو اب مجرم بن چکا ہے, وہ ہنس رہا تھا. پر صاحب یہ بہت بڑا المیہ ہے, یہ معاشرتی المیہ ہے. اس سے پہلے کیس اگر میں ریفر کروں, نور مقدم کا مجرم جو تھا ظاہر جعفر, اور جو سارا انعام کا مجرم تھا شاہ نواز امیر. اب یہ جو رضوان حبیب وجیہہ سواتی کا, یہ عجیب سی صورتحال ہے کہ سزائے موت سنائی گئی ان کو اور یہ ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, کوئی ندامت کا آثار دکھائی نہیں دیے ان کے چہرے سے. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ مذاق بنا رہے ہیں اس چیز کا؟ یہ مذاق نہیں بنا رہے, یہ معاشرتی المیہ ہے جو منہ پہ تماچا ہے ہر اس شخص کے جو اس طرح کا شرمسار نہ ہونے والا ہے. اب جس نے قتل کیا, سارے تینوں کیسوں میں سخت ایذا رسانی تشدد کے بعد جو ہے نا مارا گیا نا, یہ خواتین کے تینوں مجرم جو ہیں یہ اس طرح عجیب صورتحال سے گزرے کہ موت کی سزا سن کے جو ہے, پہلے تو دوران سماعت و ڈرامے کرتے رہتے ہیں اور بعد میں ہنس رہے ہیں سزائے موت سن کے. لگتا ہے ایسے جیسے ان کو یقین نہیں کہ ان کو سزائے موت ہوگی. ٹھیک ہے, بڑے عرصے سے پاکستان میں سزائے موت نہیں ہوئی, طویل عرصہ رکا رہا معاملہ, لیکن یہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ سزائے موت, اور آپ نے خدا کے گھر بھی تو جانا ہے نا, یہاں بھی جو ہے آپ کو عدالت نے سزائے موت دی ہے, اور خدا کے سب سے بڑا قبیح جرم ہے کسی کی جان لینا, ناحق جان لینا. تو یہ تینوں مجرمان جو ہیں نا, انہوں نے ایک جیسے رویے کا مظاہرہ کیا, اور یہ ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عدالت میں لوگ جو ہے اف تف کرتے رہے کہ شرم آنی چاہیے
اس کو بھی کہا رضوان حبیب کو بھی کہ تو نے اپنی بیوی کو بڑے مطلقہ بیوی ہو تب بھی کہہ کہ تو لے آیا تھا میں طلاق. یہ تو بار بار یہ کہتا رہا طلاق نہیں ہوئی ہے مجھے, میں نے دی نہیں طلاق, ٹیلی فون پہ جذبات میں غصے میں کہہ دیا. یہ تو کہتا ہے اور بھی منا کے میں لے بھی آیا ہوں, بچے بھی میرے پاس ہیں. یہ تو کہہ رہا تھا نا ہماری طلاق نہیں ہوئی. لیکن اگر مطلقہ بیوی بھی تھی, تیری زوجیت میں رہی, اس کو بہیمانہ صفاکانہ انداز سے قتل کر کے, اور جب تجھے عدالت سے قانون کے مطابق سزائے موت ہوتی ہے تو شرمسار ہونے کی بجائے, نادم ہونے کی بجائے ہنس رہا ہے, کھلکھلا رہا ہے. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. وجیہہ سواتی کا قتل ہمیں سبق دیتا ہے کہ کیسے کسی غلط انسان سے محبت یا ٹرسٹ کسی معصوم کی جان لے سکتا ہے. اگلے پوڈ کاسٹ میں اگر آپ کوئی ہائی پروفائل کرائم سٹوری سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ابھی بتائیں.